اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں تیرے لیے ہر وقت رحم کرنے کو تیار ہوں، اگر ایک بار تو میری چوکھٹ پر آ جائے تو، اگر تو توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پھر میں تجھے ایسے پاک کر دوں گا، ایسے پاک کر دوں گا جیسے تو آج ہی پیدا ہوا ہو۔ مت کر ایسی نافرمانی کہ قیامت کے دن تو شرمندگی سے زمین میں دھنس جائے، مت کر ایسا ظلم کہ قیامت کے دن تیرے اپنے ہاتھ اور پاؤں تیرے خلاف گواہی دینے لگیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، جب رات کے اندھیروں میں دنیا تجھے چھوڑ دیتی ہے تب تیرے ساتھ کون ہوتا ہے؟ میں رب نہیں ہوتا؟ جب سب تجھے دھتکار دیتے ہیں تب تجھے اپنی رحمت کی آغوش میں کون لیتا ہے؟ میں نہیں لیتا۔ جب تو روتا ہے میں تیری آہوں کو سنتا ہوں، تیرے دکھڑے سن کر، تیرے درد سن کر تیرے سینے کا بوجھ ہلکا کرتا ہوں، مگر ایک تو ہے جو مجھے یاد کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، میرے در پر آ کر جھکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے میری زمین پر گناہ کیے، خطائیں کی، میں نے تیرا پردہ رکھا، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دیا، میں نے تجھے لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا، میں نے تجھے بے عزت نہیں کیا، میں نے ہر حال میں تیرا پردہ رکھا۔ تو نے میری دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کی، میری ناشکری کی، میں نے پھر بھی تیرے لیے رزق کے دروازے بند نہیں کیے۔ تو میرا دروازہ چھوڑ کر سب کے دروازوں پر گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ میں ناراض ہو جاتا۔ جب تو میرا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر گیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ میں رب ناراض ہو جاتا، لیکن میں نے پھر بھی تیرا انتظار کیا۔ میں نے تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کسی بھی حال میں بند نہیں کیے، ہر حال میں کھلے رکھے۔ کتنا پیارا رب ہوں تیرا۔ دنیا کا ہر انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، یہ دنیا کا ایک دستور رہا ہے، دنیا کا رول رہا ہے۔ دنیا میں رہنے والا ہر ایک انسان ہمیشہ اچھے انسان سے پیار کرتا ہے، اچھے انسان سے محبت کرتا ہے۔ ایک میں رب ہی ہوں جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، جو گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، جو گندے سے گندے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ گندے سے گندا انسان، گنہگار سے گنہگار انسان جب مجھے ایک بار پکارتا ہے نا، میں 70 مرتبہ آواز دیتا ہوں، جی میرے بندے بول، کیا بولتا ہے؟ ایک بار تو توبہ کر لینا، ایک بار تو توبہ کر لے، میں تیرے پچھلے تمام گناہوں کو دھو ڈالوں گا۔ اگر تیرے توبہ کرنے کا سلیقہ مجھے پسند آ گیا، اگر تیری توبہ کا طریقہ مجھے پسند آ گیا، پھر میں رب ہوں، انعام بھی اتنا ہی دوں گا، تیرے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالوں گا۔ جوانو، کبھی قبرستان جا کر ان خاموش قبروں کو غور سے دیکھو جہاں ہر قبر کے نیچے ایک کہانی دفن ہے، جہاں کسی ماں کا اکلوتا بیٹا مٹی میں سو رہا ہے، جہاں کسی بہن کا وہ بھائی لیٹا ہے جس کے کندھے پر بہن کی ڈولی جانی تھی۔ یہ قبرستان وہ مقام ہے جہاں کوئی ہنستا نہیں، کوئی ہنستا نہیں، کوئی مسکراتا نہیں، کوئی باتیں نہیں کرتا، کوئی اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں دے سکتا، کیونکہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب وقت گزر چکا ہے، کیونکہ وقت کسی بھی حال میں کسی کے لیے نہیں رکتا۔ کبھی سوچا ہے کہ جب ہمیں مٹی میں اتارا جائے گا، جب ہمیں لحد میں اتارا جائے گا، اس وقت کون ہوگا جو ہمارے لیے روئے گا؟ وہ ہاتھ جو آج دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہیں، ان دوستوں کے ہاتھ ہمیں قبر میں اتاریں گے، ہمارے اپنے دوستوں کے ہاتھ ہمیں مٹی میں دبائیں گے، مٹی میں دبا کر وہی ہاتھ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جو دوست آج ہمارے ساتھ ہنستے ہیں، ہمارے ساتھ مسکراتے ہیں، وہ ہمیں آخری بار دیکھ کر اس قدر پلٹیں گے کہ واپس کا رخ بھی نہیں کریں گے۔ ہمارے دوستوں میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ قبر کے اندر جانا پسند نہیں کرے گا۔ کتنی بے رحم ہے یہ دنیا۔ جب تم زندہ ہو سب تمہارے ساتھ ہیں، سب تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب تم مٹی میں جاؤ گے تو چند لمحے رونے کے بعد سب تمہیں بھول جائیں گے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا، کادی بلے بلے،
اج مٹی دے اٹھے بندیا کل مٹی دے تھلے، وہ دوست جو آج تیرے ساتھ ہنستے ہیں وہ تیرے جانے کے بعد کسی اور کے دوست بن جائیں گے، وہ بیوی جو آج تیرے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، محبت کے دعوے کرتی ہے، عشق کے دعوے کرتی ہے، تیرے مر جانے کے بعد کسی اور کی بیوی بن جائے گی، وہ محبوب جو آج تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، وہ محبوب تمہارے مرنے کے بعد کسی اور کا محبوب بن جائے گا، وہ دنیا جس کے لیے تم نے راتوں کو جاگا، جس کے پیچھے تم نے سجدے چھوڑے، نماز چھوڑی، قیام چھوڑا، رکوع چھوڑے، جس کی لالچ میں تم نے ماں باپ کو ستایا، جس دنیا کی لالچ میں آ کر ماں باپ کو اتنا رلایا کہ وہ تمہاری شکل دیکھنے کو ترستے رہے لیکن تم پیسہ کمانے کے چکروں میں رہے، جس دنیا کی لالچ میں تم نے ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو دکھ دیا، درد دیا، وہی دنیا تمہارے مرنے کے بعد کسی اور کی ہو جائے گی، وہ دنیا تمہاری نہیں رہے گی، جس پیسے کے پیچھے تم نے خدا کا دین چھوڑا، خدا کی یاد چھوڑی، تمہارے مرنے کے بعد یہ پیسہ کسی اور کا ہو جائے گا، کیونکہ یہ پیسہ ہے، یہ مقدر ہے، آج تیرے پاس، کل تیرے دشمن کے پاس، پرسوں کسی اور کے پاس، یہ وقت ہے اپنی زندگی بدلنے کا میرے محترم بھائیوں، یہ وقت ہے اپنی آخرت سنوارنے کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور جب آنکھ کھلے تب صرف کفن ہو، قبر ہو اور حساب ہو۔ اللہ نے ہمیں رمضان دیا مگر ہم نے رمضان کا ادب نہ کیا، رمضان کا احترام نہ کر سکے، اس کے روزوں کی قدر نہ کر سکے، رمضان کی راتوں کی برکتوں کو ضائع کر دیا، سحری کے وقت سوتے رہے، افطار کے وقت دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس میں اللہ اپنے بندوں پر بے حد رحم فرماتا ہے، ہم نے اس مہینوں کو دنیا کی محبت میں گوا دیا، دنیا کی محبت میں ضائع کر دیا، پیسوں کے چکروں میں ضائع کر دیا۔ کبھی سوچا ہے وہ لوگ جو قبروں میں جا چکے ہیں وہ کیسے تڑپتے ہوں گے کہ کاش ایک دن کے لیے واپس دنیا میں لوٹ آتے، ایک سجدہ کر لیتے، ایک روزہ رکھ لیتے، ایک رات قیام کر لیتے، لیکن نہیں، ان کے لیے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اب ان کے پاس کوئی موقع نہیں واپس آنے کا۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس وقت ہے، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آیا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دن نیند میں گزار دیے، راتیں فلموں میں گزار دی، موبائلوں میں گزار دی، فضول باتوں میں برباد کر دی راتیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، لیکن ہم نے یہ آواز سننے کی زحمت تک نہیں کی، ہمارے ہاتھوں میں موبائل رہا، زبانوں پر دنیا کی باتیں رہیں، آنکھیں حیا سے خالی رہیں، دل اللہ کے ذکر سے محروم رہا۔ کیا رمضان اس لیے آیا تھا میرے بھائیو؟ اس لیے آیا تھا کہ اس کی بے ادبی کی جائے؟ اس لیے آیا تھا کیا یہ بابرکت لمحے ہمیں یوں ہی ضائع کرنے کے لیے دیے گئے تھے؟ افسوس، صد افسوس، جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمہ بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اگر آج بھی ہم نہ جاگے، اگر آج بھی ہمارے دل نہ پگھلے، اگر آج بھی ہم نے سجدے نہ کیے، اگر آج بھی ہم نے اپنا رخ اللہ کی طرف نہ کیا، مدینے والے کی طرف نہ کیا، تو کب کریں گے؟ اگر ماہ رمضان کے اندر بھی ہم نمازی نہ بن سکے تو کب بنیں گے؟ ماہ رمضان کے اندر بھی اگر ہم متقی پرہیزگار نہ بنے تو کب بنیں گے؟ اگر آج بھی ہم نے سجدے نہ کیے تو کب کریں گے؟ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب ملک الموت تمہاری روح کھینچ لے گا، پھر اس وقت تم توبہ کر لو گے، توبہ کر کے پھر بخشے جاؤ گے، وہ پتہ نہیں توبہ کی مہلت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ کیا اسی لمحے کا انتظار کر رہے ہو جب قبر تمہیں اپنے اندر لے لے گی؟ قبر تو ویسے ہی منہ کھولے بیٹھی ہے۔
اگر آج تم لوگوں نے توبہ نہ کی، اگر آج اللہ سے رجوع نہ کیا تو کل کیا بنے گا؟ مرنے کے بعد موت کے وقت کیا بنے گا؟ رمضان کے چند دن باقی ہیں، رو لو اپنے گناہوں پر، جھک جاؤ اپنے رب کے سامنے، گر پڑو اس در پر، توبہ کرو، معافی مانگو۔ شاید یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے سال لوگ رمضان کی خوشیاں منائیں اور ہم قبر میں بے بس پڑے ہوں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے، رمضان کا احترام کرنے والا بنا دے۔ اللہ نے رمضان کی راتیں دی تاکہ ہم قیام کریں، رمضان کی راتیں اس لیے دی تاکہ ہم قیام کریں، مگر ہم راتوں کو موبائل میں یہ رات گزار دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، موبائلوں میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ نے سحری کے لمحے دیے تاکہ ہم اس کے حضور آنسو بہائیں، اللہ کے حضور سحری کے وقت آنسو بہائیں۔ کہتے ہیں کہ سحری کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور تہجد کی نماز میرے اللہ کی لاڈلی نماز ہوتی ہے۔ یہ عبادت بڑی ہی لاڈلی عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے، مگر ہم نے سحری کا وقت ضائع کر دیا، آنسو نہ بہا سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے رمضان میں قرآن نازل کیا تاکہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، مگر ہم نے قرآن کو طاق میں رکھ دیا، ہم نے قرآن کے الفاظ کو صرف تلاوت کی حد تک محدود کر دیا، ہم نے اس کے احکامات پر عمل تو سرے سے نہ کیا۔ اللہ نے روزے عطا کیے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، متقی بن جائیں، مگر ہم نے روزوں کو محض بھوکا پیاسا رہنے کا عمل بنایا کہ بھوکا رہنے سے روزہ مکمل ہو جاتا ہے، پیاسا رہنے سے روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ نہ زبان کی حفاظت کی، نہ نظروں کی حفاظت کی، نہ دل کی حفاظت کی، اور نہ ہی تو ہاتھوں کی حفاظت کی۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم روزے سے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، بار بار دیا، لیکن ہم نے ہر بار اس موقع کو ٹھکرا دیا۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ اگلا رمضان بھی ہمیں نصیب ہوگا؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم اگلے سال زندہ ہوں گے؟ کیا ہم نے یہ گارنٹی لے لی ہے کہ جب اگلی عید آئے گی تو ہم زندہ رہیں گے؟ نہیں، کچھ بھی یقینی نہیں ہے میرے بھائیو، کچھ بھی پکا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بلاتا رہا مگر ہم نہ گئے، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے مگر ہم اس کی طرف نہ بڑھے، اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے مگر ہم پھر بھی اس کے قریب جاتے رہے، اللہ نے شیطان کو قید کر دیا مگر ہمارے نفس نے ہمیں ویسے ہی گمراہ رکھا۔ آخر کب جاگو گے جوانو؟ کب سمجھو گے کہ یہ زندگی فریب کے سوا کچھ نہیں، یہ زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں؟ کب اس حقیقت کو مانو گے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، موت آنے والی ہے؟ کب اس حقیقت کو مانو گے؟ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور ہم مٹی میں بس چکے ہوں گے۔ اگر آج بھی توبہ نہ کی، اگر آج بھی اپنی زندگی نہ بدلی، اگر آج بھی اللہ سے روح نہ لگائی تو کب لگائیں گے؟ کب توبہ کریں گے؟ جب کفن پہن لیا جائے گا تب توبہ کریں گے، جب قبر میں اتار دیا جائے گا تب توبہ کریں گے، جب حساب شروع ہو جائے گا ارے اس وقت تو توبہ کے دروازے بالکل بند ہو جائیں گے۔ اے غافل انسان جاگ جا، یہ لمحے واپس نہیں آئیں گے، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے رمضان دیا، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں یا اس کی برکتوں سے اپنی آخرت سنوار لیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہوش آئے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہو۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں توبہ نصیب کر۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ ماں جنہیں ہم اکثر اپنی مصروف زندگی میں بھول جاتے ہیں، جن کے چہرے پر پڑنے والی پریشانی کی لکیریں ہمیں نظر نہیں آتی، جن کے دکھ بھرے دل کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ جوانو، یہ وہ ماں ہے جس نے تمہیں اپنی کوکھ میں 9 مہینے رکھا، اپنی نیندیں قربان کی، اپنی بھوک پیاس بھلا کر تمہیں سینے سے لگایا۔ یہ وہ ماں ہے جو اپنے جسم پر ایک چادر ڈال کر ساری رات جاگتی رہی،
تو آرام سے سو سکے، تو آرام کر سکے، مگر آج وہی ماں دروازے پر کھڑی تیری راہ تک رہی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید آج اس کا بیٹا آ جائے، شاید آج اس کا بیٹا آ کر کہے ماں مجھے تیری اشد ضرورت ہے، مگر افسوس آج کے نوجوان کو ماں باپ سے زیادہ دنیا عزیز ہے، آج کے نوجوان کو ماں باپ سے زیادہ دوست عزیز ہیں، اپنی مصروفیت عزیز ہے، اپنا کاروبار عزیز ہے، ماں باپ سے زیادہ پیسہ عزیز ہے، بزنس عزیز ہے۔ وہ کاروبار کی آڑ میں آ کر اپنے ماں باپ کو بھول چکے ہیں، اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے پا رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو۔ قسم ہے اللہ پاک کی، کل قیامت کے دن بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ ہائے وہ باپ جس نے سخت دھوپ میں محنت کی، اپنی ہڈیاں گلا کر تیرے خواب پورے کیے، وہ باپ جس نے اپنی پرانی جوتیاں پہن کر تجھے اچھے کپڑے دلائے، جو خود فاقے کر کے تیرا پیٹ بھرتا رہا، خود بھوکا رہا تجھے کھلاتا رہا، خود پیاسا رہا تجھے پلاتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا تیری رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے روٹی کے نوالے نکالتا رہا تیرے منہ میں ڈالتا رہا، جس نے اپنے بازو کی طاقت سے تجھے مضبوط بنایا، طاقتور بنایا، مگر آج وہ باپ کسی کونے میں بیٹھا تیرے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھا ہے، لیکن تجھے پرواہ ہی نہیں، تیرا ضمیر مر چکا ہے۔ آج وہ باپ کسی کونے میں بیٹھ کر شدت سے تیرا انتظار کر رہا ہے، آنکھیں بچھائے بیٹھا ہے، پلکیں بچھائے بیٹھا ہے، لیکن تجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ باپ رو رہا ہے، راتوں کی تنہائیوں کو گلے لگا لگا کر باپ کو نیند نہیں آتی، اس کا دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، مگر تجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ باپ کو روتا دیکھ کر بھی اگر تجھے پرواہ نہیں ہوتی، باپ کو پریشان حال دیکھ کر بھی اگر تجھے پرواہ نہیں ہوتی، تو سمجھ لے تو اس وقت اللہ کے قہر میں مبتلا ہے، تیرے اوپر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے۔ یہ ہو بھی نہیں سکتا اللہ راضی ہو اور بندہ پریشان حال باپ کو دیکھ کر اس سے اس کا حال نہ پوچھے، اس کی پریشانی دور نہ کرے، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ جب ماں کسی غیر کو آنکھوں سے نکلے آنسوں کے ساتھ یہ کہتی ہے نا کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا، جب ماں یہ جملہ بولتی ہے نا کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا، تو قسم ہے اللہ پاک کی زمین کانپ اٹھتی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی آسمان لرز اٹھتا ہے اور ماں کی دعا سیدھی عرش پر جا لگتی ہے۔ جوانوں او غفلت میں ڈوبے نوجوانوں، ابھی وقت ہے، جا کے ماں باپ کو منا لو، ابھی وہ زندہ ہیں، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو جنت کے دروازے تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی جا کر ان کے قدموں کو چوم لو، ان کے ہاتھ پکڑ کر معافی مانگ لو۔ قسم ہے اللہ پاک کی، ان کے دل سے نکلی ہوئی ایک دعا تمہیں وہاں پہنچا سکتی ہے جہاں شاید تم خود کبھی نہ پہنچ سکتے۔ اور سنو میری قوم کے نوجوانوں، ماں باپ کی خدمت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ ماں باپ کی نوکری کرنے والا شخص کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہوتا، ماں باپ کو راضی کرنے والا کبھی پچھتاتا بھی نہیں ہے۔ آج ہی اپنی زندگی کا رخ اپنے ماں باپ کی طرف پھیر لو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر تمہیں پچھتانے کے سوا کچھ نہ ملے، پھر ساری زندگی پچھتاتے رہو۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو جوانو، جس دن یہ خاموش ہو گئے نا، پھر اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، معصوم سا، نازک سا، جس کی دنیا میں صرف دو سہارے تھے۔ چھوٹا سا بچہ تھا جس کی دنیا میں صرف دو سہارے تھے، اس کی ماں اور اس کا باپ، یہ دو سہارے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اس معصوم بچے کی ماں سخت بیمار ہو گئی، بیمار ہوتے ہوتے بستر سے جا لگی، بستر پر لیٹ گئی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ بچے نے جب ماں کو زمین میں دفن ہوتے دیکھا نا، تو توتلے لہجے میں ماں کو آواز دیتے ہوئے کہنے لگا، ماں مجھے بھی ساتھ لے جاتی،
ماں اٹھو نا، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ دے دو نا۔ ماں آج میں یتیم ہو گیا ہوں، مجھے یتیم مت کرو، تیرے سوا میرا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ معصوم بچہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس ماں کے سینے سے لگ کر وہ رات کو سوتا تھا، وہ ماں تو ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکی ہے، وہ ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، بچہ اپنی ماں کے بعد باپ سے لپٹ کر سوتا تھا، مگر شاید اس کا امتحان ابھی بھی باقی تھا۔ ایک دن اس کا باپ بھی ایک حادثے میں دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، باپ بھی مر گیا۔ وہ معصوم بچہ جو باپ کے مضبوط کندھوں پر سوار ہو کر فخر محسوس کرتا تھا، وہی بچہ آج گلیوں میں تن تنہا کھڑا تھا۔ کبھی کسی دروازے پر دستک دیتا، کبھی کسی دروازے پر دستک دیتا، کبھی کسی چہرے کو امید بھری نظروں سے دیکھتا، لیکن ہر دروازے سے دھتکار کے سوا کچھ نہ ملتا، ہر چہرے پر بے رحمی کے سوا کچھ نہ ملتا۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر رو رہا تھا، کبھی وہ ماں کو آواز دیتا، کبھی وہ مرے ہوئے باپ کو آواز دیتا، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی اس کی پکار کا جواب دینے کے لیے نہیں تھا۔ دونوں اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے، اب کوئی اس کی آواز کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ ایک دن وہ بچہ مسجد کے دروازے پر بیٹھا تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، مسجد کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ لوگ نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے، کچھ نے اسے نظر انداز کر دیا، کچھ نے چند سکے اس کے ہاتھ میں ڈال دیے، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ کسی نے تو نظر انداز کر دیے، کسی نے 1-2 روپے تلی پر پھینک بھی دیے ہوں گے، لیکن یہ کسی نے نہیں پوچھا بیٹا تو نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میرے بھائیو دعا کیا کرو، جب تک تمہاری اولاد جوان نہیں ہوتی تب تک اللہ تمہیں زندہ رکھے، تب تک تمہیں نہیں مرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھا کرو، اپنے لیے نہیں تو اپنی اولاد کے لیے خیال رکھا کرو اپنا۔ قسم خدا پاک کی، جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں نا، پھر وہ یتیموں کی سی زندگی گزارتے ہیں، پھر وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں وہ بچے، پھر دوسروں کی اتری ہوئی جوتی پہنتے ہیں، دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ اس بچے نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، جب کسی نے بھی یہ نہ پوچھا بیٹا تو نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، جب کسی نے بھی نہ پوچھا تو اس بچے نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ اگر تو نے میری ماں کو بلا لیا، اگر تو نے میری ماں کو اپنے پاس بلا لیا، اگر تو نے میرے باپ کو بھی اپنے پاس بلا لیا، تو پھر میرا اس دنیا میں کون ہے؟ یہ تیرے لوگ جو اتنا بھی نہیں پوچھتے، میں 2 دن کا بھوکا ہوں، میرے پیٹ میں کچھ بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں پوچھا بیٹے تو نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ اللہ اب میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ مجھ پر کرم فرما، رحم فرما، مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں جو میرا ہر حال میں خیال رکھتی تھی، جو اپنے منہ سے نوالے نکال کر میرے منہ میں ڈالتی تھی، میں اس ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ جو مجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، میں اس ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ جو خود بھوکی رہ کر مجھے کھلاتی تھی، میں اس ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ جو اپنی رگوں سے خون نکال کر میری رگوں میں ڈالتا رہا، میری اتنی فکر کرتا تھا، اتنا خیال رکھتا تھا، اللہ میں اس باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس بلا لے، یا کوئی ایسا بھیج دے جو مجھے اپنے سینے سے لگا لے، اتنا کرم تو کر دے۔ یہ کہتے ہوئے اس بچے کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، کیونکہ وہ 3 دن کا بھوکا تھا نا۔ یہ اس کے آخری جملے تھے، یہ جملے کہے نہیں تھے کہ اس بچے کی آنکھ بند ہو گئی۔ اس معصوم کا معصوم دل بھوک اور تنہائی کی شدت سے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرے بھائیو یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ آج ہمارے معاشرے میں روزانہ پیش آنے والا ایک دردناک واقعہ ہے۔ کتنے ہی معصوم یتیم بچے آج بھی ہماری گلی محلوں میں بھوکے سوتے ہیں، کتنے ہی ننھے پھول ہیں جو سردی میں کانپ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی یتیم بچہ ہے تو اسے اپنے گلے سے لگا لیجیے میرے بھائیو، گلے سے لگا لو، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ اگر تمہارے ارد گرد کوئی یتیم بچہ رہتا ہے جس کا باپ مر گیا، جس کی ماں کا سہارا اس کے سر سے اٹھ گیا، اسے
گلے لگا لو، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرے، اللہ اس کے ہاتھ کے ہر بال کے بدلے نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں نا، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں دیتا ہے۔ میرے بھائیو، جیتے جی اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، ورنہ جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں نا، وہ زندگی بھر پچھتاتے ہی رہتے ہیں۔ وہ پھر روتے ہیں، تڑپتے ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ایک بار میری ماں کو لوٹا دے، ایک بار میرے باپ کو واپس بھیج دے، میں ان کی خدمت کروں گا، اب میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی نوکری کروں گا، ان کا غلام بن کر رہوں گا، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا، ان کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں گا۔ مگر میرے بھائیوں، تب صرف آنسو رہ جاتے ہیں، تب صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے، اور پھر قبر پر جا کر مٹی کے ڈھیروں کو پکڑ کر رونا بھی کسی کام کا نہیں آتا۔ وہ ماں جو تمہیں دیکھ کر مسکراتی تھی، جو تمہیں دعائیں دیتی تھی، وہ ماں جب ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے نا، جب اس ماں کا جنازہ اٹھ جاتا ہے نا، تو گھر کا سکون بھی ساتھ میں چلا جاتا ہے، گھر کا سکون بھی مری ہوئی ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے، پھر گھر کے سکون کا بھی جنازہ اٹھ جاتا ہے، وہ رونقیں بھی چلی جاتی ہیں جو ماں کی محبت سے جڑی ہوئی ہوتی تھیں، جو ماں کی مسکراہٹ سے جڑی ہوئی ہوتی تھیں۔ پھر کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، پھر کوئی فکر کرنے والا نہیں ہوتا۔ خدا را میرے بھائیو، جیتے جی زندہ ماں کی قدر کر لو، اس کے مرنے کے بعد افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ باپ جو اپنی تھکن بھول کر تمہارے لیے کماتا تھا، جو اپنے جسم کو پسینے سے تر کر کے تیرے مستقبل کو سنوارتا تھا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے جو تیری حفاظت کرتا تھا۔ جس درخت کے سائے کے نیچے تو بیٹھتا تھا نا، وہ سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ دنیا کے سب سے اچھے انسان کو بھی دیکھے اور دنیا کے سب سے برے انسان کو بھی دیکھے۔ وہ اچھے انسان کو بھی دیکھنا چاہتا تھا اور دنیا کے سب سے بڑے برے انسان کو بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا دل اس سوچ سے بے قرار تھا کہ آخر کون ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بہترین کردار کے مالک ہیں، اور وہ کون ہیں جن کے اعمال سب سے بدتر ہیں۔ اسی تجسس کے تحت وہ شخص گھر سے باہر نکلا۔ اس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا، نیک لوگوں کی مجلس میں بھی گیا، گنہگاروں کی محفلوں میں بھی گیا، مگر کسی پر اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ شام ڈھلنے والی تھی، مایوسی کے عالم میں وہ واپسی گھر کی طرف جا رہا تھا۔ واپسی کے دوران راستے میں اچانک اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ایک بزرگ شخص زمین پر گرا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ جب اس شخص نے بزرگ کے قریب جا کر دیکھا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک نوجوان نے اس بزرگ کے گلے میں رسی ڈال رکھی تھی اور اس پر بھاری وزن لادا ہوا تھا۔ بزرگ بے بسی سے کراہ رہا تھا، رو رہا تھا، اور نوجوان انتہائی بے رحمی سے اس رسی کو کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس شخص کے دل میں درد کی لہر دوڑ اٹھی۔ یہ نوجوان قریب گیا، غصے سے بولا، او بدبخت، تم ایک بوڑھے کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ رسی کھینچنے والے نوجوان نے نہایت ہی بے حسی سے کہا، ارے دفع ہو جا، تمہیں پتہ نہیں یہ میرا باپ ہے، جب میرا باپ ہے تو میری مرضی جو چاہے کروں۔ یہ سنتے ہی اس مسافر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھلا کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، او نادان، تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ تو اس رسی کھینچنے والے نوجوان نے کہا، بھائی میرے باپ نے اپنے والد کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، میرے باپ نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا، اس کے باپ نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا، اور میں بھی وہی کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے یہ عمل اپنے باپ سے ہی سیکھا ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہی کر رہا ہوں، اور میری اولاد بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ ہائے، یہ سن کر وہ مسافر شخص کانپ گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ دل میں سوچنے لگا کہ آج میں نے دنیا کا بدترین انسان دیکھ لیا۔ وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ بدترین سلوک کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بدترین انسان ہے، اور جو اچھا سلوک کرتا ہے وہ سب سے بڑا اچھا انسان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، والدین وہ ہستیاں ہیں
جن کی خدمت دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے اور نافرمانی سب سے بڑی بدبختی ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے جدید دور کی چمک دمک میں والدین کی عظمت کو بھلا دیا۔ ہم ان کے بڑھاپے میں انہیں بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ وہی ہستیاں ہیں جنہوں نے بچپن میں ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا، ہمیں محبت دی تھی، ہمیں دعائیں دی تھی۔ اگر آج ہم نے ان کے ساتھ بے رحمی کی تو یاد رکھو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، وہ ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کہیں۔ میرے نبی نے فرمایا والدین کی خدمت سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ ہے والدین کی خدمت۔ کچھ لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، لیکن ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، نبی کا فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا والدین کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ مطلب یہ نماز سے بھی بڑی عبادت ہے، مطلب یہ تہجد سے بھی بڑی عبادت ہے۔ جب رسول کریم نے فرما دیا تو پھر اٹل، والدین کی خدمت سب سے بڑی نیکی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکت ہو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، تو آج ہی اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگو، ان کے دل کو خوش کرو، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں تقدیر کو بھی بدل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔